حضرت ابو رضین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک صحابی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تمہیں اس امر کی یعنی دین اسلام کی جڑ نہ بتا دوں۔ دیکھیں، جس طرح درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اسی طرح دین اسلام کی جڑ یہ کچھ اعمال ہیں۔ انہیں غور سے سنیے۔ پیارے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کے قریب ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو بھی ذکر کی توفیق حاصل ہو، تم بھی ذکر میں مشغول ہو۔ نمبر 2، فرمایا کہ جب تم تنہائی میں ہوتے ہو تو اپنی زبان کو حرکت دو۔ کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ یعنی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسائنمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ صرف اکیلے کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زبان کو ساتھ حرکت دیں، اس کی امپورٹنس ہے۔ نمبر 3، کسی سے اگر محبت کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اور نمبر 4، اگر کسی سے بغض رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر رکھیں۔ اس کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ ابو رزین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب ایک شخص، ایک مسلمان، اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ فرشتے صرف چلتے ہی نہیں، اس کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس نے تیری رضا کی خاطر، یعنی تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کی ہے، تو اس کو اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ منسلک فرما دے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر تم ان اعمال کو کر سکو تو ضرور کرو۔ پیارے مسلمانوں، اب یہ دیکھیے کہ یہ اعمال بہت ہی ایزی ہیں اور آپ آسانی سے انہیں پرفارم کر سکتے ہیں، اور یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ دین اسلام کی جڑ قرار دیا گیا ہے انہیں۔ ہم لوگ اپنی عام زندگی میں کر سکتے ہیں کہ جو اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم ان کے قریب ہو جائیں، تاکہ ان کی صحبت کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا واقعہ جس نے قتل کیے تھے، تو اس اللہ والے نے جس سے اس نے مشورہ مانگا تھا، اس یہی کہا تھا کہ یہاں جو بستی ہے، یہاں پہ گناہ گار لوگ زیادہ ہیں، تم یہ بستی چھوڑ دو اور فلاں جگہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں نیک لوگ ہیں، وہاں جاؤ گے، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ان گناہوں سے بچ جاؤ گے، ایک اچھی آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم بھی جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں بھی ذکر اللہ کی عادت پڑے گی۔ دوسری بات، تنہائی۔ تنہائی ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ سنوار بھی سکتی ہے اور بہت زیادہ بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اگر تنہائی میں انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو سدھارتا ہے، تو وہ تو سیدھے راستے پر چل پڑے گا۔ اور اگر وہ اس تنہائی کا غلط استعمال کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ بے باک ہو کر غلط کام کرتا ہے، تو پھر تو وہ تنہائی اسے بگاڑ دے گی۔ اسی لیے تنہائی میں یہ حکم دیا گیا کہ ذکر اللہ سے اپنی زبان کو حرکت دیتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تاکہ اس وقت تم مشغول رہو۔ یہ دیکھیں کہ تنہائی میں بھی یہ حکم ہے، تنہائی میں بھی اللہ کا ذکر، اور اگر لوگوں میں بیٹھتے ہو تو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھو کہ جو ذکر کرنے والے، تاکہ وہاں پہ بھی ذکر۔ اور اسی طرح اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر کسی سے آپ بغض رکھتے ہیں تو وہ بھی ایسا بغض ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ بغض ہو۔ اپنی پرائیویٹ آپ کی لائف اس میں نہیں آنی چاہیے کہ بندہ میں اس لیے نہیں اچھا سمجھتا کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا، یہ بندہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ مجھے پسند ہے، یہ نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی مسلمان بھائی کو ملنے جاتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا اجر اللہ پاک عطا کرتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ایک تو آپ کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، بہت بڑے انعامات ہیں یہ۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے بابرکت مہینے میں گناہوں سے بھی بچیں، نیک اعمال بھی کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔